آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے بعد باہر وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میرے خاندان کی سیاست سے نہیں، 40 سال سے سیاست میں ہوں، بچہ بچہ مجھے جانتا ہے۔ اس وقت وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر موجود ہیں جہاں پہ وہ میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں۔ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ 40 سال سے سیاست میں ہوں اور بچہ بچہ مجھے جانتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میرے خاندان کی سیاست سے نہیں۔ آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور کے مناظر جہاں پہ وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی آمریتیں آئیں میرے خاندان نے سامنا کیا، میرے ساتھ کام کرنے والے افسران نے دل و جان سے کام کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 40 سال سے سیاست میں ہوں اور بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرے خاندان کی سیاست سے نہیں۔ جتنی آمریتیں آئیں میرے خاندان نے سامنا کیا، میرے ساتھ کام کرنے والے افسران نے دل و جان سے کام کیا ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ضیاء الحق کی آمریت میں شامل نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی آمریتیں آئیں میرے خاندان نے ان کا سامنا کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ساتھ کام کرنے والے افسران نے دل و جان سے کام کیا ہے۔ اور اس سے پہلے وزیر ریلوے سعد رفیق نے ریلوے میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ صرف ایک آڈٹ رپورٹ ہی یہ سب کچھ نہیں ہوتی، ریلوے کی کارکردگی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ریلوے پہلے سے کئی گنا زیادہ ملک کو منافع پہنچا رہی ہے، کہاں ریلوے خسارے میں تھا اور اب ریلویز منافع میں جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ریلوے پر بات کرنے آئے تھے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے دیگر سوالات پوچھے گئے صحافیوں کی جانب سے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ریلوے پر بات کرنے آئے تھے اسی پر بات کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ 40 سال سے سیاست میں ہوں، بچہ بچہ مجھے جانتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرے خاندان کی سیاست سے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی آمریتیں آئیں میرے خاندان نے ان کا سامنا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ضیاء الحق کی آمریت میں شامل نہیں، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریلوے پر بات کرنے آئے تھے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم عدالت میں بلائے گئے تو نیک نیتی سے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جہاں پہ ریلوے سے متعلق کرپشن کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں، وہاں پر عدالت کی جانب سے یہ بھی نوٹس لیا گیا تھا کہ ریلوے میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ریلوے کے محکمے میں نقصان بھی ہوا ہے، جس کے بعد خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب اچھا کام کیا جائے اور اس پر شاباش نہ دی جائے تو دل دکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی خواجہ سعد رفیق سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر موجود ہیں، اس کیس میں پیش ہونے کے بعد میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ریلوے پر بات کرنے آئے تھے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عدالت میں بلائے گئے تو نیک نیتی سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ 40 سال سے وہ سیاست میں ہیں اور بچہ بچہ انہیں جانتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرے خاندان کی سیاست سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی کوئی ٹرین بند نہیں کی، البتہ مال گاڑیاں بڑھا دی گئی ہیں، ہم نے چھانٹی نہیں کی، ریلوے میں پہلے سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ آج ریلوے 50 ارب روپے کماتی ہے اور خسارہ 35 ارب روپے ہے۔ اس سے پہلے ریلوے کا محکمہ خسارے میں جا رہا تھا، جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے ریلوے کو منافع میں کیا ہے۔ وہ اختیار دیا ان کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ میری پولیس کی تنخواہیں آدھی ہیں باقی پولیس کی نسبت، وہ آدھی تنخواہ پہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ تنخواہ بڑھاؤ تو خسارہ بڑھ جاتا ہے، نہ بڑھاؤ تو ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، کدھر جائیں مجھے بتائیں۔ ہماری پے اینڈ پینشن 65% ہے ٹوٹل بجٹ کا، پے اور پینشن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ 30.5 ارب کا بیگیج لیا تھا، 1,18,000 ہمارے پینشنرز ہیں اور ملازم 73,000 ہیں، پینشنر زیادہ ہیں۔ اب حکومت نے پالیسی بنا دیا کہ پینشن فوت ہونے کے بعد بھی ملتی رہے گی، میں کیا کروں اس کا علاج؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آمدنی بڑھاؤ، اخراجات کم بڑھاؤ، آمدنی زیادہ بڑھاؤ اور آہستہ آہستہ خسارے کو جذب کر لو آمدنی کے ساتھ، اسے 10-12 سال لگے۔